قاضی الحاجات کس کی ذات ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. بولے کس کی ذات ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. اور یہ کس نے فرمایا؟ سید الاولین والآخرین نے فرمایا. حضور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاضی الحاجات وہ ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے ہم قاضی الحاجات اسی کو سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے، ورنہ ایمان نامکمل ہے، ایمان نہیں ہے. لیکن یہ اور بات کہ ہم مانگتے اللہ سے ہیں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ جلیلہ پیش کرتے ہیں، اور یہ کوئی ممنوع نہیں. کسی مقدس مقام پر کسی اچھے آدمی کا اللہ کے مقبول کا وسیلہ پیش کر کے اس کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ تو اس انسان کامل جسے میرے علم کے مطابق یہ کامل ہے، بہتر تو جانتا ہے، بہتر تو جانتا ہے، کیونکہ ہماری سمجھ حتمی نہیں ہے. رسالت مآب کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں، رسالت مآب کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے عیب ہیں، بے عیب تھے اور بے عیب ہیں. لیکن ان کے بعد کسی کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے تو بہتر جانتا ہے. اگر تیرے کاغذوں میں اس کا مقام اتنا ہی ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں تو اس کے طفیل ہم پر کرم فرما، اور اگر اس میں کوئی خامی رہ گئی ہے تو ہم نے جو سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کی آیات چند پڑھ کر ایصال ثواب کے طور پر اس کی روح کے لیے پیش کی ہیں، ان کے صدقے میں اس کی کوتاہیاں معاف فرما اور اس کے درجات میں بلندی عطا فرما. یہ کس نے لکھا ہے طریقہ؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف میں. اور انہوں نے کہاں سے نقل کیا؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی. آپ دیکھیں ان کی کتاب میں شرح مشکات میں اس پر سیر حاصل بحث کی ہے. وہ کس لیے کہ رسول اللہ کے ارشادات تعامل صحابہ اور اہل بیت کے تمام اس دور کا جو ایک تعلیمی نظام تھا اور عقائد کا ایک نظام تھا، اس کے تحت یہ چیزیں انہوں نے پیش کی ہیں. ان کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے. لیکن کون شخص ہے یہ چیز پیش کر کے کچھ عرض کرنا، اس کا مقام اور ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ عزت کا معیار کچھ اور ہے. ہمارے نزدیک فرمایا نہیں، وللہ العزت ولرسولہ، لیکن منافق نہیں سمجھتے. منافق کون ہوتا ہے؟ اب اس کا قرآن نے فیصلہ خود فرمایا. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فرمایا کہ اے میرے آخری پیغمبر، اے کملی کے اوڑھنے والے، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، جب تیرے پاس منافقین کا ٹولہ آتا ہے تو تمہارے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. دیکھو بھائی، ہم بھی تو گواہی دیتے ہیں نا. بولو، آپ گواہی نہیں دیتے کہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں؟ بولے، دیتے ہیں نا. اللہ کا شکر ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں. ایک منٹ، بے محل نعرہ نہ مارا کرو. لیکن آپ ذرا تشریف رکھیں، لوگ حائل ہو رہے ہیں. تو منافقین جو ہیں وہ بھی شہادت دیتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم بھی شہادت دیتے ہیں. فرق کیا ہوا؟ شہادت ان کی بھی ہے، شہادت ہماری بھی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم شہادت دیتے ہیں، اور شہادت عینی ہوتی ہے. بھائی آپ ذرا توجہ چاہتا ہوں. آپ دیکھیں، شہادت جو عدالت میں مقبول ہوتی ہے وہ شہادت کون سی ہوتی ہے؟ عینی. شہادت عینی کیا معنی ہے؟ کہ دیکھ کر
اندر شہادت دی جائے، شہادت کا مفہوم ہی یہ ہے۔ تو اس طبقے کو اس دور میں یہ شرف حاصل ہوا، اللہ نے یہ عطا کی دولت کہ وہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ انا کا نشہد و انا کا رسول اللہ ہے۔ لفظ شہید کا، شہادت کا صحیح اطلاق ہوتا تھا ان پر، ہم پر نہیں ہوتا۔ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، ہم 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، ہم شہید نہیں ہو سکتے، ہم شاہد نہیں ہو سکتے، ہم گواہ نہیں ہو سکتے، ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا تھا، آنکھوں سے دیکھا تھا، اور پھر کہا تھا کہ انک لرسول اللہ ہے، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، عینی گواہی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ عینی گواہی دنیا کی عدالت قبول کرتی ہے کہ نہیں؟ کرتی ہے نا۔ اور وہ عدالت کس کی ہے؟ اللہ کی عزت ہے۔ منافقین کی اس عینی گواہی کو بھی اللہ نے قبول نہیں کیا۔ عینی گواہی حالانکہ کسی عدالت میں مردود نہیں ہوتی، لیکن وہ ایسی بارگاہ ہے جو اندر کے بھید جانتی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ ایسا ٹولہ ہے کہ یہ اوپر سے زبان سے کہہ رہا ہے کہ انک لرسول اللہ ہے، کہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے۔ فرمایا کہ واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول۔ واللہ یشہد، اب اللہ نے بھی گواہی دی، ایک انہوں نے گواہی دی، ایک اللہ نے گواہی دی۔ ان کی گواہی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اللہ نے گواہی دی اور گواہ بن کر آیا۔ فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اے محمد سن لے کہ یہ اللہ گواہی اس بات پر دیتا ہے کہ منافق تجھے رسول، سچا رسول کہنے میں جھوٹے ہیں، ان کے اندر پلید ہیں، یہ تجھے دیکھتے ضرور ہیں مگر یہ تجھے محمد بن عبداللہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ پنجابی کا ایک جملہ جیسا آنے نا فلانا ٹڈو پلیت ہے، اتوں بہوں کچھ کرنا ہے تو ٹڈو پلیت ہے، جتھے موقع ہوئے ڈنگ مارنا ہے۔ بعض جیباں ایسی ہونگی نا کہ جڑیاں موقع تے ڈنگ مار رہی ہیں، اے او پلیت طبقہ ہے منافقین۔ فرمایا کہ یہ منافق کہتے ہیں رسول آپ کو، لیکن میں نہیں مانتا، واللہ یشہد، کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ اب ثابت ہوا کہ ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، ہم آپ کی ظاہری زیارت سے محروم ہوئے، لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں پانچوں وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور شہادت کا وہی معنی جو میں نے پیش کیا ہے کہ شہادت تو آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کی دی جاتی ہے، تو کیا ہم اللہ کو دیکھتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، یا آپ کا دور ہم نے پایا ہے یا دیکھا ہے کہ ہم ان کی شہادت دیتے ہیں؟ نہیں، ہم بھی الحمدللہ منافقین کی صف میں نہیں ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ہیں تو انہیں توبہ کرنی چاہیے اور بارگاہ رسالت کے لیے حضور کے ساتھ تعلق میں خاص ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ ایک ایسا کمبخت گروہ بھی ہے جو رسول اللہ کے دور میں پیدا کیا گیا، رسول اللہ کو دیکھا اس نے، لیکن وہ ظاہری آداب، چومتے بھی تھے ہاتھ، ادب بھی کرتے تھے، نام بھی لیتے تھے، لیکن نام کس کے لیے؟ دام کے لیے، اپنے کام کے لیے، حصول دنیا کے لیے، ماحول میں عزت پیدا کرنے کے لیے۔ رسول اللہ کے ساتھ وہ مخلص نہیں تھے۔ ہم الذین یقولون لئن رجعنا، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ یہ وہی لوگ ہیں